کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمارا ٹاپک ہے اور آج یہ ویڈیوز کے دوسرا سلسلہ ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں اوور ویو دے دوں، جنہوں نے پہلی ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے، ناظرین کے لیے۔ بیسکلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات اگر کی جاتی ہے تو کارپوریٹ قوانین کے تحت کوئی بھی شخص دو ایسی کمپنیوں کے اندر یا انٹیٹیز کے اندر ایک ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل نہیں ہو سکتا کہ جو آپس میں کاروباری لین دین کرتے ہیں، اور اس کا اسکیل تقریباً ایسا ہو کہ کروڑ سے لے کر اربوں تک اس کی سرمایہ کاری آپس میں کی جا رہی ہے اور لین دین کیا جا رہا ہو، کاروباری لین دین جس کو کہیں۔ اس کی ہم نے ایک مثال آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں پیش کی تھی نوید اسماعیل صاحب کی صورت میں، جو کہ اس وقت موجودہ NTDC چیئرمین ہیں۔ ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نوید اسماعیل صاحب اس وقت نامزد کیے گئے ہیں کے الیکٹرک میں انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے۔ اب اگر حکومت کسی بھی شخص کو نامزد کرتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، یا ایک سے دو اداروں کے اندر بھی نامزد کر سکتی ہے، تو ایسے میں جو حکومتی نمائندہ کسی کمپنی کے اندر موجود ہو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر، ایسے میں اس کا جھکاؤ لامحالہ حکومت کی طرف ہی ہوگا۔ حکومت کی طرف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص، کیونکہ وہ ہیومن ہے، تو وہ ہیومن ایرر کے تحت کوئی بھی صحیح فیصلہ یا ایک ایسا فیصلہ جس کو کہ آزاد فیصلہ کیا جائے، کسی بھی دباؤ کے تحت وہ شخص نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ حکومت کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے حکومت کا، اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی آ سکتی ہے ایسی صورت کے اندر۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ نوید اسماعیل صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے، ایک تو وہ NTDC کے چیئرمین کے طور پہ موجود ہیں، دوسرے کے الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر شامل ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، حالانکہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اس صورت میں ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان دو کمپنیز کے یا دو انٹیٹیز کے درمیان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ الیکٹرک اور NTDC آپس میں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا کاروباری لین دین کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی نہ کسی طرف اگر جھکاؤ ہوگا، جیسا کہ اس کے اندر حکومت کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے، یا کسی اور بھی طرف اگر ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے پیچھے جو محرکات موجود ہیں وہ تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلسلہ یہ ہے کہ 111 ارب کی سرمایہ کاری کی جو ایک اطلاع سامنے آئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ 111 ارب روپے بجلی کے ترسیلی نظام کے اندر انجیکٹ کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے۔ لیکن اس اعلان کے پیچھے ایک اور جو اعلان وہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو NTDC کے ذریعے سے امپلیمنٹ کروایا جائے گا، یا NTDC کے ذریعے سے یہ 111 ارب روپے لگیں گے۔ اب جہاں پہ NTDC کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے چیئرمین ہیں نوید اسماعیل صاحب۔ نوید اسماعیل صاحب اگین اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی تقرری خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایک مثال ہے، اور اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس بھی زیر سماعت ہے جو ان کی تقرری کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے اندر اب ایک طرف NTDC کے چیئرمین کی حیثیت سے اور دوسری طرف کے الیکٹرک کے حکومت کی طرف سے نمائندے کے بورڈ کی حیثیت سے یہ شامل ہیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ ایک خبر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین کے اوپر۔ 92 نیوز کی یہ خبر ہے، اور 92 نیوز کی جو خبر ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کے بجلی قیمتوں اور گردشی قرضوں میں کمی کی کاوشوں کو دھچکا، اور وہ دھچکا کہاں سے لگا ہے؟ وہ دھچکا ہے چیئرمین NTDC نوید اسماعیل اور 4 افسران کا نام اس میں خبر میں شامل کیا گیا ہے کہ جو کلیدی پوزیشن پہ ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے، بجلی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، اس کو وہ سبوتاش کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کی تقرری ایک تو اگر کی گئی ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ یہ کیا گیا تھا تابش گوہر صاحب کی طرف سے، جبکہ وہ سابقہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رہے تھے
توانائی اور باقی تمام ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے۔ اسی خبر کو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور بات اس میں تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ NTDC اور CPPA کے جانب سے خلاف ضابطہ 2 IPPs کے معاہدے میں ترمیم کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے، جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اپنے تقرری کو واضح نہیں کر سکتے یا وہ انفلوئنسڈ ہیں، تو ایسی صورت میں معاہدوں کے اندر بھی ترمیم وہ بالکل نظر آ سکتی ہے۔ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی لیے کہا جا رہا ہے اس چیز کو کہ یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنیز جس کے اندر عوام کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہو، عوامی سہولتوں کے ساتھ، عوامی یوٹیلیٹیز کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہو، تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیل کے مطابق معاہدے میں ترمیم کی راہ ہموار کرنے والے جنرل مینیجر کو ترقی دے کے MD NTDC تعینات کر دیا گیا ہے، مطلب جنہوں نے اس معاہدے کو، جو عوامی معاہدہ ہوتا ہے، عوام کے انٹرسٹ میں معاہدہ ہوتا ہے، اس کو ریوارڈ کے طور پہ ترقی دی گئی اور NTDC کے MD کے طور پہ آگے ترقی دے دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے، جو بات کی جا رہی ہے کہ 111 ارب روپے وہ بجلی کی تقسیم کے لیے یا ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انجیکٹ کیا جائے گا، اور عوامی خواہش بھی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ترسیلی نظام بہتر ہو تاکہ جو بجلی بن رہی ہے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتے ہیں عوام۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی ایک شخص جو انفلوئنسڈ ہے، جس کی تقرری ڈاؤٹ فل ہے، جس کو کہ کورٹ کی کیسز کا سامنا ہے، جس کو نیب کے اندر جو ہے وہ ان کی تقرری کو چیلنج کیا جا رہا ہے یا تقرری کے بارے میں جو ہے وہ انکوائریز کی جا رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو ترمیم ہوئی ہیں تو وہ کیوں کی جا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات یہ سامنے آتی ہے کہ آپ عوام خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 111 ارب روپے کیا بجلی کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے صحیح جگہ پہ یہ 111 ارب روپے لگیں گے۔ حکومت کی طرف سے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بجلی کی ترسیلی نظام کو بہتر بنائے، لیکن جو ماتحت افسران ہیں جو ان اداروں کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہوگا، ان کا انٹرسٹ کہیں نہ کہیں اور موجود ہوگا، تو ایسی صورت میں 111 ارب روپے کیا 111 ارب روپے سے بڑھ کے آگے بھی اگر کوئی رقم لگائی جائے گی تو وہ ان منصوبوں کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اور سسٹم اسی وجہ سے کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے۔